اس وقت بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دن پہلے دیکھا کہ وزیر خارجہ جو ہیں ان کی صدارت میں ایک وفد بھی یہاں پر پہنچا ایک روز پہلے، 68 رکنی وفد تھا، اور اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پاکستان کی زمین پر اتر چکا ہے۔ ان کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال بھی کیا۔ یہ جہاز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سرکاری دورے پر اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ جی بالکل، بیلاروس کے وزیر خارجہ 68 رکنی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ صدر آج آئیں گے اور وہ اب آ چکے ہیں اور ان کا بھرپور استقبال بھی کیا گیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بیلاروس کے وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں بیلاروس کے خارجہ، توانائی، صنعت، مواصلات، قدرتی وسائل اور ہنگامی حالات کے وزراء، چیئرمین ملٹری انڈسٹری کمیٹی بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بیلاروس وفد میں 43 بڑی کاروباری شخصیات بھی پاکستان پہنچی ہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو بھی پہنچ چکے ہیں، جن کا بھرپور استقبال کیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے، اور بیلاروس کے صدر کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان صنعت، تجارت اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ بھی ملے گا۔ بالکل، یہ بہت بڑی ایک سفارتی طور پر اسے کامیابی کہا جا سکتا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہے غیر ملکی مہمان جو ہے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ نہ صرف وہ دورہ کر رہے ہیں بلکہ مختلف معاہدے بھی یہاں پر سائن ہو رہے ہیں، مختلف یادداشتوں پر دستخط بھی ہو رہے ہیں، اور جتنا یہ بڑا وفد آیا ہے بیلاروس کا تو اس سے اس کی امپورٹنس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر خارجہ خود یہاں پر آئے ہیں، دیگر وزارتوں کے جو نمائندگان ہیں وہ آئے ہیں، 43 جو بڑی بزنس مین شخصیات ہیں وہ بھی پاکستان پہنچی ہیں، اس وفد میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کا وفد بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا ہے، اور مختلف معاہدوں پر آج دستخط کی تقریب بھی ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائی ہے۔ اور آج یہ اہم موقع اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک روز پہلے جو ان کا وفد آیا تھا 68 رکنی، اس کے بعد جو بات چیت کا مرحلہ شروع ہوا، آج اس کو فائنلائز کرنے کے لیے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو جو ہے وہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بہت اہم موقع ہے کہ ایک کے بعد ایک وفود پاکستان میں آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھایا جائے، اور بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں پاکستان بیلاروس کی مدد کر سکتا ہے اور بیلاروس جو ہے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور خاص طور پر اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہم اس لحاظ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک روز پہلے ان کا ایک بہت اعلیٰ سطح وفد جو کہ 68 رکنی وفد ہے وہ پاکستان پہنچا، اور کہا کہ جی اس موقع پر جس طرح اس دورے حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ممالک سے مہمان آ رہے ہیں، سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی سرمایہ کاری مزید مواقع جو ہیں بڑھیں گے تو معیشت کو بھی سنبھالا ملے گا، معیشت بھی بہتری کی طرف گامزن ہوگی، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے معیشت کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ اوپر جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو دیگر ممالک سے تعلقات ہمارے اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری مواقع بھی بڑھ رہے ہیں، معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ بیلاروس کے صدر بھی آگے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودی عرب کا وفد بھی آیا تھا، سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے تھے، تو بیلاروس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، اور آج یہاں ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور بیلاروس کا یہ جو دورہ ہے، صدر کا جو دورہ ہے پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں مختلف معاہدوں سمیت مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں، اور اس سے پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات کا جو نیا دور ہے وہ شروع ہوگا، اور جو اہم معاہدے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طے پائیں گے۔ بالکل، اور ہم نے دیکھا کہ جو اکتوبر میں SCO کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، اس حوالے سے بہت سے سربراہان مملکت بھی پاکستان آئے تھے، اور کچھ تو وفود کے ساتھ بھی آئے تھے، خاص طور پر اس پہ روس کا ایک 70 رکنی وفد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی پاکستان آیا تھا، اور اس حوالے سے بڑی امپورٹنس اس حوالے سے تھی کہ ایک تو SCO کانفرنس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی، دوسرا پاکستان کے ساتھ مختلف معاہدے بھی وہ سائن کر کے گیا وفد۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا وفد جو کہ بیلاروس کی جانب سے بھی آیا، اور ان کے وزیر خارجہ کی قیادت میں جو 68 رکنی وفد ہے وہ بھی ایک روز سے اسلام آباد میں موجود ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ مختلف معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں، اور ان کے پریزیڈنٹ بھی اب پاکستان آ چکے ہیں۔ ایک تو سائیڈ لائنز پہ بہت سے ایسے معاہدے ہیں جو کہ فائنلائز ہو جائیں گے، دوسری چیز یہ ہے سفارتی سطح پر اسے بہت بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے جب اتنے ممالک کے سربراہان مملکت پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ حال ہی میں SCO کانفرنس کی جو ہم نے اگزامپل دی آپ کو کہ اس میں انڈیا کے تو وزیر خارجہ آئے تھے، لیکن روس کی جانب سے بھی آئے، ایران کی جانب سے بھی، سعودی عرب کی جانب سے بھی، اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی جو ہے وفود جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے، تو جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک لحاظ سے بڑا مضبوط ملک ہے، سرمایہ کاری کے لیے ایک آئیڈیل ملک ہے۔ تو یہی چیز جو ہے
है बेलारूस ने भी इसको एक्नॉलेज किया है और उनका वफ्द जो है यहाँ पर पहुंचा है। 43 बिजनेसमैन जो हैं, बड़े बिजनेसमैन, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है और हुकूमत इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो संजीदा दिखाई देती है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तैयारी से उतरने के मनाजिर भी आपको हम सुना न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं और उनको वेलकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया। जबकि बात की जाए तो इससे कबल बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा 68 रुकनी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे और सदर आज जो हैं वो पहुँच चुके हैं, जिनका इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इससे कबल मोहसिन नकवी ने भी बेलारूस के वफ़द का इस्तकबाल किया था। वफ़द में बेलारूस के ख़ारजा, तवानाई, सनत, मवासिलात, कुदरती वसाइल और हंगामी हालात के वज़रा, चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी भी शामिल हैं। इनके अलावा बेलारूस वफ़द में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान पहुँची हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहुंच चुके हैं और बेलारूस के सदर का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का ये दौरा है और इसके हवाले से जो है दोनों ममालिक के दरमियान सनत, तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर बेलारूस के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिसमें जी दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, ज़राई मशीनरी, मुश्तरका तौर पर ट्रैक्टर्स की तैयारी और मवासिलात के शोबों में ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के आज़म का इयादा भी किया था।